جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو اس کا آپ بلا دیتا ہے، اور پھر جب وہ اپنا آپ بھولتا ہے تو وہ بندہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اپنا آپ بھولنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی اپنا آپ بھولتا ہے کیا؟ آپ کے دانت میں درد ہو آپ اپنے آپ کو بھولیں گے؟ آپ کو بخار ہو آپ اپنے آپ کو کبھی بھولیں گے؟ آپ نے کپڑے نہ پہنے ہو، آپ جو ہے وہ آپ کے گھر گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایسے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے، یا ظاہر ہے کہ جو گیسٹ کو دکھانے کے قابل نہیں ہیں، تو کیا آپ کپڑے نہیں چینج کریں گے؟ تو اپنے آپ کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو بھولنے سے مراد ہے کہ وہ شخص یہ بھول چکا ہے، وہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ وہ ایک روح ہے، وہ صرف مٹیریل ایسپیکٹ نہیں ہے، اس کی روح بھی ہے، اس روح کی ایک غذا ہے۔ اس شخص کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں ایک ذمہ داری کے ساتھ زندگی کو مجھے گزارنی چاہیے، میں ایک ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا، وہ ذمہ داری کیا ہے اس کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے۔ یہ ساری ریزن کس لیے؟ غفلت کی وجہ سے۔ اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے ہی مائنڈ فل نہیں ہے ایک انسان، اس کا فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ نہیں ہے، تو باقی معاملات کا پھر کیا کہنا؟ باقی معاملات سے پھر بہت دور چلے جاتے ہیں۔ سو مائنڈ فلنس کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی کہ بیسیکلی اٹ از دا اسٹیٹ آف بینگ اویئر آف ون سیلف ان ریلیشن ٹو اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا محاسبہ کریں گے۔ دیٹ از مائنڈ فلنس ان اسلام۔ اب میں آپ کو کچھ ورسز سناتا ہوں۔ سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک ایٹریبیوٹ بتاتے ہیں، وہ ایٹریبیوٹ ہے الرقیب۔ کیا آیت ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ What is رقیبا؟ What is الرقیب؟ الرقیب means someone who is very watchful، جو اس قدر واچفل ہے، جو تمہارے اس قدر قریب ہے کہ تمہاری ایک ایک موومنٹ کو واچ کر رہا ہے، تمہارے دل کی دھڑکن کو بھی وہ سن رہا ہے، تمہارے لاشعور میں جو تھاٹس آتے ہیں ان کو بھی وہ سن رہا ہے، ان کو بھی وہ جانتا ہے، ابھی جو تھاٹ تمہیں آنے والا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو ان اللہ کانا علیکم رقیبا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے پہ واچفل ہے، تمہارے پہ رکھوالا ہے، تمہیں واچ کر رہا ہے۔ تو یہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کانسیپٹ مائنڈ فلنس کا۔ جب انسان اس پہ غور کرے، فوکس کرے کہ یار میری حرکات، سکنات، میرے الفاظ، میری چال چلن، میرے اکیلے پن کو، ہر چیز کو تو اللہ واچ کر رہا ہے، اور پھر اس پہ وہ سوچنے بیٹھے، اس کو وہ پریکٹس کرے، اللہ سے باتیں کرے اکیلے میں۔ اکثر میں نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ رات کو اچانک اٹھتے ہیں تو انکانشیسلی ان کے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے اکثر اپنے گھر میں بڑوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے منہ سے انکانشیسلی الفاظ نکلتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ کبھی سو کے اٹھیں، اچانک ڈر کے اٹھیں تو ایک دم سے اللہ کا نام لیتے ہیں، کوئی ٹھوکر لگے بسم اللہ کہتے ہیں، حسبنا اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کانشیسنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے۔ اب ہماری یوتھ تو انشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ان الفاظ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ انہیں نہیں پتا کہ یہ الفاظ کیوں ہمیں سکھائے گئے، ہم کیوں بار بار انشاءاللہ کہتے ہیں، ہماری بات پہ کیوں انشاءاللہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کی انشاءاللہ کہنے کی بہت عادت ہے، بھئی اچھی بات ہے، دے آر مائنڈفل آف اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مینشن کر رہے ہیں، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تو ان چیزوں کو مذاق بنا لیا، ہر چیز کو پکڑ کے تو مذاق بنا لیتی ہے ہماری یوتھ، یہ تو حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہم بھی کسی دور میں ظاہر ہے کہ اس فتنے کا شکار ہوئے کہ مذاق اس حد تک ہوا کہ دینی شاعر کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈارکنیس سے لائٹ میں لے کر آیا۔ تو کچھ لوگ، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے منہ سے انکانشیسلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی نام نکلتا ہے، اور یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے، یہ بشارت ہے کہ موت جب آئے گی تو تب بھی انکانشیسلی اللہ کا ہی نام نکلے گا۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہے، اللہ کا نام ہی کبھی نہیں لیا، تو پھر موت کے وقت بڑا مشکل ہو جائے گا کلمہ کہنا یا اللہ کا نام لینا۔ یہ تو جو لائف سٹائل ہے، یور لائف سٹائل ڈٹرمنز یور ڈیتھ سٹائل، یہ تو بہت کامن انگلش پروورب ہے۔ تو اس لیے بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کو مینشن کیا گیا، اپنی گفتگو میں یہ الفاظ خود بھی کہیں، گھر والوں کو بھی سکھائیں، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، جزاک اللہ، بیکاز اٹ آل اسٹارٹس ود مینشننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔
ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، یہ ہے سورہ البقرہ کی چیپٹر نمبر 2 ورس 235 کی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ جان لے کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے ما فی انفسکم، جو تمہارے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے، فَاحْذَرُوهُ، سو بیویئر آف ہم، اس لیے اللہ سے بیویئر ہو جائے۔ وہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا، تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، وہ تمہاری انٹینشن جانتا ہے، تم کس انٹینشن سے کہہ رہے ہو، تم کسی کو پنچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے ہو، غصہ نکالنے کے لیے کہہ رہے ہو، یا کیا انٹینشن ہے تمہاری اندر کی انٹینشن کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے۔ حلیم سے مراد ہے فاربیئرنگ ہے، برداشت کرنے والا ہے، تمہاری خطاؤں کو برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہاری بیوقوفیوں کو برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ پکڑنا شروع کرے، آئی تھنک قرآن کی بھی ورس ہے، اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے ہیومینٹی کو تو کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اتنی مسٹیکس ہم کرتے ہیں، اتنے زیادہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوتا ہے انسان سے تھرو آؤٹ لائف۔ ہر وقت تو انسان کے لیے مائنڈفل رہنا یہ بھی ایک بڑی مشکل چیز ہے نا، اسپیشلی آج کے دور میں جب ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہیں، لوگ قرآن ہی نہیں پڑھ پا رہے، قرآن کی تلاوت ہی کرنا نصیب نہیں ہو رہی ہمیں۔ ہم سب کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ وہ ٹائم جو قرآن کی تلاوت کرنے کا تھا وہ واٹس ایپ نے لے لیا ہے، وہ سوشل میڈیا نے لے لیا ہے، وہ جو ہے وہ گھریلو معاملات نے لے لیا، ایسے معاملات جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کدھر ہے مائنڈ فلنس ہماری؟ ٹائم ہی نہیں مل رہا، ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہے، فوکس ہی نہیں ہے، وہ چیز جو فائدے مند ہے اس کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی دین اگین کہ پریکٹس ہی نہیں کی مائنڈ فلنس۔ تو کیسے پریکٹس کی جائے انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں۔ ابن قیم کا ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں۔ ابن قیم نے مائنڈ فلنس کو ڈیفائن کیا کہ اٹ از دی کنٹینیوس نالج اینڈ کنوکشن آف دا سرونٹ in the awareness of Allah subhanahu wa ta'ala over his outward and inward states. Mindfulness is the continuous knowledge and conviction of the servant in Allah subhanahu wa ta'ala over his outward and inward actions or inward states. کہ انسان کو continuous knowledge ہو، conviction ہو دل میں کہ میری outward اور میرے inward دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، جو مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو سری ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا کہ بے شک تیرا رب انسانوں کے مخفی یعنی وہ پارٹ کو بھی جانتا ہے جو سب سے چھپا ہوا ہے، اور اس پارٹ کو بھی جانتا ہے جو سب کے سامنے ہے، جو تم اونچی کہتے ہو وہ بھی پتہ ہے، جو تم دل میں سوچتے ہو وہ بھی پتہ ہے، تمہارے وسپرز بھی پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ یہ ابن قیم کی ڈیفینیشن ہے مائنڈ فلنس کی۔ ایک اور ڈیفینیشن میں آپ کو سناتا ہوں مائنڈ فلنس کی، یہ بھی ابن قیم کی ہے۔ Mindfulness is to observe the heart in awareness of the truth with every thought and step. Mindfulness وہ state ہے جب ہم truth سے یہاں پہ مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، الحق سے یہاں پہ مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ ہم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایگزسٹنس، اللہ کی پریزنس اپنے ایک ایک تھاٹ، ایک ایک سٹیپ اور ایک ایک ایکشن سے ثابت کرتے ہیں۔ جب ہم تھاٹس کو ریزسٹ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار اللہ کیا سوچے گا میرے بارے میں،